آج کی تازہ خبر، تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو جعلی توشہ خانہ کیس میں گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہمایوں دلاور نے جعلی توشہ خانہ کیس میں چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی گرفتاری کا حکم دیتے ہوئے انسپکٹر جنرل اسلام آباد کو ہدایات جاری کی۔ عمران خان کے خلاف الزامات ثابت انہیں 3 سال قید سے بھی زیادہ 5 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ ایسے نظام پر لعنت کرنا جو انصاف کو قتل کرتا ہے، ایسے ججوں پر لعنت، ایسے نظام پر لعنت، ایسے آرمی چیف پر لعنت جو آج بھی پی ڈی ایم کی کرپٹ حکومت کی حمایت کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ کچھ دن پہلے پی ٹی آئی چیئرمین کو سزا سنانے کا کیا گیا تھا تاکہ پاکستان کے حکمران نواز شریف کا انتقام لیا جا سکے، جن لوگوں نے لندن منصوبے کے ذریعے پاکستان کے قوانین کو کمزور کیا ہے۔ انشاءاللہ آج نہیں تو ایک دن انہیں سڑکوں پر گھسیٹا جائے گا۔ عمران خان کو زمان پاک سے گرفتار کیا گیا۔ یہ فیصلہ اسلام آباد میں کیا گیا اور 5 منٹ کے اندر لاہور میں کسی وزیر سے اجازت لیے بغیر کوئی وارنٹ دکھائے گرفتاری عمل میں لائی گئی۔ یہ فیصلہ اور گرفتاری واٹس ایپ کے ذریعے کی گئی، جس نے اسے انصاف اور پاکستان کے لیے ایک سیاہ دن بنا دیا۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا اور عمران خان بھی انشاءاللہ الیکشن لڑیں گے۔ عمران خان آئے اور گرفتاری کے لیے ہتھیار ڈال دیے۔ غیر منصفانہ نظام کے خلاف جدوجہد جاری رہے گی۔ گدھے نے ریس اس شرط پر جیت لی کہ گھوڑا حصہ نہیں لے گا۔ ایک کمزور اور بزدل قوم کے ساتھ ایسا ہی ہوتا ہے، وہ غلامی کی زندگی بسر کرتے رہتے ہیں اور قربانیاں دیتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ہم کب تک غلامی کی زندگی بسر کریں گے اور قربانیاں دیتے رہیں گے۔ قوم کے رہنما عمران خان نے سب پر زور دیا ہے کہ وہ پرامن احتجاج کریں اور اپنی شکایات درج کروائیں۔ یہی وہ چیز ہے جو ایک سچے بہادر اور جرأت مند لیڈر کو کہتے ہیں۔ عمران خان نے کہا کہ میں اپنی آخری سانس تک اس نظام کے خلاف لڑتا رہوں گا، لیکن ملک کو نہیں چھوڑوں گا۔ ہم اپنے قائد کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم ان کے لیے آواز بلند کرتے رہیں گے۔ پاکستان زندہ باد۔